تم کسی انسان کے اندر کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنے روتے ہیں. اپنی زندگی کو پھولوں کی طرح گزارو تاکہ کچلنے والوں کے ہاتھ میں بھی تم مہک رہے ہو. کر چکے ہیں ختم ہم بہروپیوں سے میل جول. جس کو ملنا ہو وہ اصلی روپ میں آ کر ملے. زندگی تو سستی ہے صاحب، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں. مرد ایک ہی وقت میں کئی عورتوں سے بات کر لیتا ہوگا، مگر میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ مرد اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے جو عورت مرد کی واقعی عزت کرتی ہو اور دل و جان سے پیار کرتی ہو. اس کے سوا مرد کے لیے سب اندھیرا ہے. مجھے اب کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کہیں گے کہ اب مزید کی گنجائش نہیں، تو میرا بھی جواب ہوگا کہ چلو پھر اس رشتے پر فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے. رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے. لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے. جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اس کو ہر دوسرے انسان کا کردار گندا نظر آتا ہے، اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے. زندگی میں عورت کو رشتوں کے ہوتے ہوئے اکثر کچھ جنگیں اکیلے لڑنی پڑتی ہیں، چاہے پھر وہ کردار کی ہوں یا چاہے اعتماد کی. یہ انسان بھی پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہتی ہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے. اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ کر رکھا ہوتا ہے. چاہا جانا بھی ایک قرب ہے. اگر آپ کے چاہنے والے بے شمار ہوں اور ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ ہو تو یقین کیجئے یہ بھی ایک اذیت ہے. جو لوگ زندگی میں خسارے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، ان کے لیے اپنی قیمتی چیزوں اور بے پناہ محبت سے بنائے گئے رشتوں سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر لوگ آسانی منظر سے ہٹ جاتے ہیں. اور عجیب یہ کہ اس پہ ملال بھی نہیں کرتے. کھونے کا ہنر انسان بہت اذیتوں اور تکلیفوں سے گزر کر سیکھتا ہے، مگر ایک بار کسی شخص کی تکلیف کامل ہو جائے اور وہ اس فن کو سیکھ جائے تو پھر وہ چیزوں اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ایک سے دو غلطیوں کے دورانیے میں ساتھ چھوڑنے اور جاتے وقت انسان کے احساسات و جذبات کا جنازہ تک نکال دینے والے تو بہت ملتے ہیں، پر غلطیوں کے انبار پر دکھی ہونے کے باوجود بھی گلے لگانے، ہنستے ہنسانے اور باتوں باتوں میں ہی سمجھانے، احساس دلا کر سدھارنے اور عمر بھر ایسے ہی ساتھ لے کر چلنے والے اس دنیا میں بہت نایاب ہیں اور کم ہی ملتے ہیں. پر جب ملتے ہیں تو انہیں ہمیشہ ہلکا لیا جاتا ہے اور ایسی ہی نادانیوں میں کھو دیا جاتا ہے. پھر ایک دن ان کی قدر دنیا سکھا دیتی ہے، پر اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے. عورت حسن پرست نہیں ہوتی، یہ خصلت مردوں کی ہے. عورت احساس سے متاثر ہوتی ہے. ایک عورت صرف اس مرد کے سامنے کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا. وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے. وہ اس سے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ ایک محبت کے بعد بھی دوسری محبت ہو جاتی ہے،
اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پہلے شخص کی پرچھائیاں دوسروں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ مسئلہ محبت میں نہیں، محبت کو پیچیدہ بنانے سے ہوتا ہے۔ محبت خود اپنے آپ میں بہت سادہ ہے، بالکل بے ضرر۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت دوسروں پر مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ اگر محبت خالص ہو تو وہ خود ہی اپنا اسیر کر لیتی ہے۔ پانی میں ڈوب جانے کو ڈوبنا نہیں کہتے ہیں۔ انسان تب ڈوبتا ہی نہیں جب تک وہ نجات کے مرحلے پر ہوتا ہے۔ انسان تب ڈوبتا ہے جب کوئی خشک سڑک پر چلتے چلتے اچانک ہاتھ چھڑا کے بیچ دوراہے میں چھوڑ جائے، جب کوئی انجان شہر میں یعنی محبت کے شہر میں لے جا کر پیچھا چھڑوا کر کسی دوسرے کا ہاتھ تھام لے۔ کاش کوئی سمجھ سکتا کہ پانی میں ڈوب جانے کو ڈوبنا کہتے ہی نہیں، یہ تو نجات ہے۔ ڈوبتا تو تب ہے انسان جب تپتی دھوپ میں سایہ دینے والا کہیں کھو جائے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے راستے میں جب مشکلات ہوں تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہستیوں کی زندگیوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شرعی حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں گواہ بنی، جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ جو مرد آپ سے اپنی وہ باتیں چھپاتا ہے جو آپ پسند نہیں کرتی، تو سمجھ جانا کہ وہ تم پر مرتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے۔ جاہل، احمق اور بدکار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔